ایمن ولی خان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس پہ گرچہ ان کے ساتھ ذاتی اختلافات بے شمار ہیں، لیکن یہ جو پی ٹی اے کے چیئرمین نے جس انداز میں اس کمیٹی کی بے توقیری کی ہے، جو انہوں نے الزامات لگائے، آرمی چیف کو خود نوٹس لینا چاہیے اس جرنیل کے خلاف کہ کس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں اور آپ کے پارلیمانی کمیٹیوں کی آپ کے سامنے اتنی وقت ہیں۔ میں اس چیئرمین کی اس جو زبان انہوں نے استعمال کی اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ نااہل ہیں پی ٹی اے کے چیئرمین جیسے منصب کے لیے، اور ان کی اس مطالبے کی تائید کرتا ہوں ایمن ولی خان کی کہ ان کو فی الفور اس نوکری سے ہٹایا جائے، اور استحقاق کمیٹی کو جو ہے مثال قائم کرنی چاہیے۔ اور آپ کا کون سا استحقاق پامال ہوگا جب کمیٹی میں آ کے اس شخص کا صرف ایک کوالیفیکیشن ہے کہ جی ریٹائرڈ جرنل ہے، وہ جیلوں میں بھی جائیں، پرچے بھی کاٹیں، گھر بھی گرائے جائیں، نقصانات بھی اٹھائیں، اوپر سے ان بالشتیوں کی یہ الزامات بھی سنیں کہ جی فلاں کمپرومائزڈ ہیں۔ ڈھونڈ کے کہیں یہ لے آئے نا کہ کون سی ایسی شخصیت ہے۔ آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ کڑا ہونا از خود ایک جہاد ہے، لیکن اگر آپ قیادت کو اس طرح بار بار مورد الزام ٹھہرائیں گے تو اس قیادت سے بھلے ہی انسان اپنے آپ کو بہتری محسوس کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گزشتہ 1.5 سال سے اس ہائی کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہیں، جو 2 درجن سے زیادہ ایف آئی آر میرے خلاف ہوئے، پھر ہمارے دوست ہیں فضل اللہ خان اور ہمارے ایم پی ایس صاحبان آج آئے ہوئے تھے۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں جائیں یا سندھ ہائی کورٹ میں، وہاں پرچوں کی ہم پیروی کریں بنتی ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ میں وہ تمام بوگس مقدمے جو اس 9 مئی کے بعد ہمارے خلاف درج ہوئے یا ہمارے موجودہ قیادت جو کے پی کی قیادت ہیں، آج عدالت کے سامنے میں نے گزارش کی کہ آتے آتے ہم تک گئے ہیں، اور ہمارے ایڈوکیٹ جنرل جو کے پی کے ہیں وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہی کر لیں، کیونکہ بہت سارے سیاسی کیسز گورنمنٹ واپس لینا چاہتی ہے، بہت سارے کیسز میں ہم آلریڈی بری ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ذرا تھوڑا سا افسوس کا مقام ہے۔ ابھی آج تاریخ تقریباً 1 درجن سے زیادہ مقدمات میں سماعت ہوئی، اور مجھے جو ہے پھر 26 جون کی تاریخ ملی ہے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے رپورٹ جمع نہیں ہوئی۔ سر کیا کہیں گے، پروونشل گورنمنٹ تو آپ کی ہے، 1.5 سال ہو گئی ہے حکومت کو بھی، کیس بھی واپس نہیں لیے جا رہے، آپ خود کہہ رہے ہیں دیکھیں کہاں پر یہ کوتاہی آپ کو نظر آتی ہے؟ کوتاہی ہی کوتاہی ہے، یا تو ٹرائل کر لیں، تنگ آ گئے ہمیں، مطلب یہ ہے کہ ریلیف کوئی نہیں چاہیے، یہ کیسز جو ہیں ایک پیشی کی مار ہیں، لیکن اب یہاں پہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، کمیٹی بنائی ہوئی ہے، پراسیکیوٹر جنرل ہیں، اب سارے سیاسی کیسز ہیں کیونکہ سارے جلسے جلوس ہیں، اب جلسے جلوس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارا یہ سزا کم ہے، یہ سارے فضل الہی خان اور ہمارے دیگر ایم پی ایز ابھی تک کورٹوں کے ہم چکر کاٹ رہے ہیں۔ ختم ہونا چاہیے نا، ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو اس پہ سوچنا چاہیے، نہ ختم کریں۔ آج بھی میں نے عدالت کو کہا کہ گرفتار کر لیں ہمیں، تنگ آ گئے ہیں ان بار بار کی پیشیوں سے۔ مروہ صاحب، آج کل پی ٹی آئی کے قائدین پر بڑا اعتراضات ہو رہے ہیں کہ سب کمپرومائزڈ ہیں، اب تو علی خان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کمپرومائز، خصوصاً جو اس وقت جو چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان پر بھی الزامات ہیں کہ یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، کیا کہیں گے؟ بس یہی کمپرومائز کا گیم چلا کے انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو مایوس کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں بھی جائیں، پرچے بھی کاٹیں، گھر بھی گرائے جائیں، نقصانات بھی اٹھائیں، اوپر سے ان بالشتیوں کی یہ الزامات بھی سنیں کہ جی فلاں کمپرومائزڈ ہیں۔ ڈھونڈ کے کہیں یہ لے آئے نا کہ کون سی ایسی شخصیت ہے۔ آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ کڑا ہونا از خود ایک جہاد ہے، لیکن اگر آپ قیادت کو اس طرح بار بار مورد الزام ٹھہرائیں گے تو اس قیادت سے بھلے ہی انسان اپنے آپ کو بہتری محسوس کرتا ہے۔ سرور صاحب کیا کہیں گے، قیادت ہی قیادت کو جو ہے کمپرومائز کہتی ہے، تو پھر اس میں کون صحیح ہے؟ قیادت دیکھیں، کمپرومائز کوئی نہیں ہے، غلط فیصلے ہیں، بدنیتی پر مبنی فیصلے ہیں، آئے دن اپنے لوگوں کو کپانا ہے اور میرٹ کو جو ہے بےخنی کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی میں آپ نے دیکھا جو یوتھ کا پریزیڈنٹ بنایا مینا خان کو ہٹایا، اب مینا خان یا اس کی زیر صدارت جو یوتھ کی قربانیاں ہیں، پھر انہوں نے جناب علی خواتین کے اس میں
کنول شوزب کو جو ہے صدر بنا دیا, ILF میں جو ہے وہ جعفری صاحب کو ہٹایا. یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اپنے لوگوں کو جو ہے آگے لایا جا سکے. سر یہ بتائیے کہ ایمن علی خان کے ساتھ جو کل واقعہ پیش آیا ہے, جو چیئرمین PTI ہے اس نے جو باتیں کی ہیں, کیا اس طرح کی بات ہے؟ ایمن ولی خان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس پہ گرچہ ان کے ساتھ ذاتی اختلافات بے شمار ہیں, لیکن یہ جو PTI کے چیئرمین نے جس انداز میں اس کمیٹی کی بے توقیری کی ہے, جو انہوں نے الزامات لگائے, آرمی چیف کو خود نوٹس لینا چاہیے اس جرنیل کے خلاف کہ کس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں اور آپ کے پارلیمانی کمیٹیوں کی آپ کے سامنے اتنی اوقت ہے. میں اس چیئرمین کے اس جو زبان انہوں نے استعمال کی اس کی شدید مذمت کرتا ہوں, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ نااہل ہیں PTI کے چیئرمین جیسے منصب کے لیے, اور ان کی اس مطالبے کی تائید کرتا ہوں ایمن ولی خان کی کہ ان کو فی الفور اس نوکری سے ہٹایا جائے اور استحقاق کمیٹی کو جو ہے مثال قائم کرنی چاہیے. اور آپ کا کون سا استحقاق پامال ہوگا جب کمیٹی میں آ کے اس شخص کا صرف ایک کوالیفیکیشن ہے کہ جی ریٹائرڈ جرنل ہے, تو وہ آگے سے جناب پارلیمنٹیرین کو گالیاں دے گا. ایک مثال قائم کی جانی چاہیے اور اس کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. سر اس وقت جو عدالتوں میں عمران خان کے کیس نہیں لگ رہے, آپ عمران خان کی رہائی کو کتنے دن آج لگے ہوئے ہیں نا. سر ایک روزوں کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ایک احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی رہائی کے لیے, لیکن وہ میٹنگیں ہو رہی ہیں, کچھ تحریک شروع. احتجاجی تحریک جو ہیں وہ اہل لوگ چلا سکتے ہیں, صرف تحریک شروع نہیں کرنی ہے, لوگوں کو نکالنا نہیں ہے, بلکہ اصل بات ہے اپنے اہداف کا اصول, اپنے احتجاج کو کامیاب کرنا. 9 مئی کے بعد یہاں پہ ہمارے خلاف سب سے زیادہ زور یہی ہوتا تھا کہ ہم کنونشن نہ کر پائیں, جلسے نہ کر پائیں, جلوس نہ کر پائیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم نے وہ کامیاب کرنا ہے. تو لہٰذا جتنے بھی ماضی میں احتجاج ہوئے 8 فروری کے بعد ناکامی سے اس لیے ہم کنار ہوئے کہ ہم اپنے اہداف تو حاصل نہیں کر سکے, سیاسی قیادت کو نہیں نکال سکے, خان کو نہیں نکال سکے مینڈیٹ کی ریکوری پہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے نااہل, جتنے کام چور, نکمے اور بزدل لوگ ہیں ان کو جناب عالی قیادت پہ قیادت دی جا رہی ہے. تو لہٰذا اب وہ کچھ کر کے دکھائیں. جب 9 مئی ہوا اور 9 مئی کے بعد یہ سب غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ, تو یہ اب کون سی مطلب یہ تیر جو ہیں مار سکتے ہیں, یہ ہمیں معلوم ہے. وہ پرسوں میں کہتے ہیں پوندوے پہ زنو. تھینک یو.